کہ وہ 100 سال نہیں کئی 100 سال کا منصوبہ ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم اگلی نماز تک بھی کوئی زندہ رہے گا، کل تک بھی کوئی زندہ رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے. کب کس وقت کس کی سانس نکل جائے میرے بھائی کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی محفل میں کتنے لوگ آنے والے آتے تھے ماشاءاللہ. شاہ صاحب یہاں اشعار پڑھتے تھے بڑی محبت کے ساتھ. آج ان کا بیٹا بیٹھا ہے، وہ چلے گئے. اور کتنے دوست احباب تھے، بزرگ تھے، جوان تھے، اللہ میاں کے پاس چلے گئے. میرے بھائیوں، ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے. ساری زندگی حضرت والا نے اللہ تعالیٰ کی محبت لوگوں کو سکھائی، اللہ تعالیٰ کا عشق سکھایا لوگوں کو، عشق حقیقی. جو آج کل دنیا عشق مجازی میں مبتلا ہے، کوئی لڑکوں کے کوئی لڑکیوں کے عشق میں پاگل ہے، حضرت والا نے اس گئے گزرے دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر اس نازک ٹاپک کو چھیڑا اور اس مضمون کو بیان کیا، نظر کی حفاظت پر. فرمایا اور تو تم بہت تقریریں سنتے رہتے ہو، بڑی باتیں سنتے رہتے ہو، لیکن نظر کی، آنکھ کی حفاظت یہ کم سنتے ہو. میرے پاس تو صرف یہی مضمون ملے گا حضرت والا. اور حضرت والا کا درد دل یہ تھا کہ بس اسی مضمون کو بیان کیا جائے اور یہی بار بار بیان کیا جائے، اس لیے کہ اس کا معاملہ دن رات ہمیں درپیش ہے، ہر ایک کو درپیش ہے، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو درپیش ہے میرے بھائیوں. کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. گھروں کے اندر بھی باہر بھی سب جگہ یہ معاملات ہیں. ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، خواہشات تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. فرشتے معصوم ہیں، ان کے ساتھ کوئی خواہشات نہیں ہے. جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، مجاہدہ اٹھاتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے اور زخم حسرت دل پہ اٹھاتا ہے، تو پھر اس کا رتبہ، اس کا مقام فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے. فرشتے کیا بیچتے ہیں پھر اس کے سامنے جناب؟ اس لیے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تو اللہ کی نافرمانی کرنا چاہیں بھی تو وہ کر نہیں سکتے، انہیں کیا پتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گود میں اگر کوئی حسین ایک نمبر کی لڑکی ڈال دو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، خواہش ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر نفس رکھا، خواہش رکھی، پھر کہا کہ منع کر دیا، دیکھنا مت، دیکھنا مت، دل میں خیال بھی مت لانا. یہی تو امتحان ہے میرے بھائیوں، یہی تو آزمائش ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا. اگر کہیں سلپ ہو گئے، اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو کچھ راستہ ہے واپس آنے کا. یہ نہیں ہے کہ اب رجوع کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ دیمک ہے نا، دیمک لگ جاتی ہے لکڑیوں کو، یہ ظالم دیمک کا کیڑا اتنا مضبوط گھر بناتا ہے، اتنا مضبوط گھر بناتا ہے، یہ اس گھر کے اندر اپنے جانے کا راستہ تو رکھتا ہے، واپس آنے کا راستہ نہیں بناتا. یہ پھر وہی مر جاتا ہے، وہی مر جاتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رجوع کا راستہ رکھا ہے کہ غلطی اگر ہو گئی توبہ کر کے دوبارہ آ جاؤ میری طرف. اور پھر اللہ انتظار میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ ابھی واپس آ جائے گا، لوٹ آئے گا. غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لے، ختم، چھٹی، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. معاف ہی نہیں فرماتے، پیار بھی فرماتے ہیں. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. پھر زندگی بھر گناہ کیے، زندگی بھر اپنے رب کو ناراض کیا، آخری عمر کے اندر جوانی ساری برباد کر دی گناہوں میں. اب جب جوانی ڈھل گئی، ادھیڑ عمر آ گئی، دادا اور نانا بن گئے، اب خیال آیا کہ میں نے غلط کیا ہے. چلو بھائی، اب بھی اگر خیال آیا تو بہت اچھی بات ہے، آ تو گیا، مرنے سے پہلے توبہ تو کر لی. بعض دفعہ انسان کی حسرت انسان کو بہت اونچا لے جاتی ہے. آپ یقین جانیے، میں آپ کو واقعات سناؤں گا حسرت پر، کہ جو انسان کو جو حسرت ہوتی ہے، کاش کہ ایسا ہوتا، اور وہ کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما دیتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ اس لیے یہ سبق سب لوگ یاد رکھیں، یہ سبق سب لوگ یاد رکھیں اور کان کھول کے رکھیں، آنکھیں بھی کھول کے رکھیں، توجہ سے بیٹھیں. سونا منع ہے، آنکھیں بند کرنا منع ہے. آنکھیں بند کر کے توجہ مت ڈالیے، مہربانی ہوگی. آنکھیں کھول کے توجہ ڈالیے، میں آپ کی آنکھوں کا محتاج، ٹھیک ہے. فرمایا اس لیے یہ سبق سب لوگ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. شیطان کا بہت بڑا دھوکہ اختر اس وقت حل کر رہا ہے. جو الفاظ ہیں وہی نقل کرنے چاہیے. شیطان کا بہت بڑا دھوکہ اختر اس وقت حل کر رہا ہے. انشاءاللہ کبھی شیطان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جب گناہ سے توبہ
کرو، جب گناہ سے توبہ کرو اور شیطان کان میں کہے تم تو توبہ توڑ کر پھر یہ گناہ کرو گے. انسان ہے، جب توبہ کرنے لگتا ہے تو اس وقت شیطان کو انسانی شکل میں نہیں آتا. ہاں، وہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے. تو ایک خیال آئے گا دل میں، ابھی تو توبہ کر رہا ہے، پھر تو نے توبہ توڑ دینی ہے. ایسے ایک وسوسہ آئے گا، ایک خیال آئے گا. یہ شیطانی خیال ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے. شیطان تو انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے، جیسے انسان کا خون رگوں میں دوڑتا ہے. یہ ظالم ایسا ہی دوڑتا ہے، ایسا ہی کام کرتا ہے یہ. تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھوکہ یہ جو لوگوں کو دیتا ہے، یہ ذرا اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کو سنو کہ یہ کیا دھوکہ دیتا ہے. حضرت اس